بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلزار احمد بول رہا ہوں۔ آج میرا موضوع ارطغرل غازی کی طرف ہے۔ ارطغرل غازی ایک ایسا ڈرامہ ہے جو 13ویں صدی اناطولیہ ترکی سے ماخوذ ڈرامہ ہے۔ اس میں جو کردار ادا کیے ارطغرل نے یا اس کے بھائی نے یا سلمان شاہ نے، سلمان شاہ کا بیٹا ارطغرل ہے اور آئمہ خاتون کا بیٹا۔ آئمہ خاتون بعد میں سردار بن جاتی ہیں، کیونکہ ان کے فوت ہونے کے بعد، وفات ہونے کے بعد سلمان شاہ کے آئمہ خاتون سردار بن جاتی ہے۔ اور اس نے اتنی جنگیں لڑیں، اتنی صلیبیوں سے اس نے خاتمہ کیا، منگولوں کا اس نے خاتمہ کیا، سلجوق میں جتنے غدار تھے ان کا خاتمہ کیا، اور اس نے فتوحات حاصل کر کے کافی۔ اور اس کا بیٹا جو تھا عثمان، جو اس کا بیٹا ہوا حلیمہ خان سے، تو اس نے سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالی اور 3 بر اعظموں پہ حکومت کی۔ لیکن اس ڈرامہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے واقعی ہم مسلمانوں کی اتنی بڑی شان تھی۔ ہم عاشق رسول تھے، وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، اللہ پہ توکل کرتے تھے، یعنی کوئی بھی کام کرتے تھے تو حق اللہ، حضرت اللہ، حق اللہ، یہی نام لیتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ ابن عربی بہت اللہ والے تھے، ابن عربی بھی انہیں سارے قصے سناتے تھے، حضرت علی کی بہادری کی بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کی، ہر جگہ کی، وہ اسلام کے بارے میں ہی قصے سناتے تھے۔ تو ارطغرل ڈرامہ اتنا اچھا لگا مجھے، اسلام پر ترکیوں کا ماخوذ ڈرامہ۔ منگولوں نے ترکیوں کا بہت قتل عام کیا، لیکن ارطغرل غازی بھی بڑا اللہ پہ توکل کرتا تھا اور بہت اچھا انسان تھا، اور اس کا پورا خاندان، پورا قبیلہ، کائی قبیلہ کہلاتا تھا وہ۔ اور جناب انصاف، بہادری، اس کے ساتھی جو جنگجو تھے، درگت وغیرہ، یہ سب نے اتنے اہم اچھے کردار ادا کیے ہیں کہ وہ ڈرامہ دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم حقیقت میں وہاں پہنچ گئے، کہ جیسے ہم آج سے 600 سال پہلے پہنچ گئے۔ 1280 میں ارطغرل غازی کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد سے اسلام 3 بر اعظم پہ 600 سال حکومت کی انہوں نے۔ وہ کیوں کی؟ کہ اللہ پہ توکل کرتے تھے، ایماندار تھے، انصاف والے تھے، اور عاشق رسول تھے، بزرگان کی عزت کرتے تھے، ماں باپ کی عزت کرتے تھے، بھائی سے بھائی نہیں لڑتا تھا۔ آج تو بھائی سے بھائی کو لڑا دیتے، بھائی سے بھائی کو لڑاتے، جھوٹ بول کے لڑاتے۔ تو انسان کو عاجزی سے رہنا چاہیے، عاجزی میں کامیابی اور تکبر میں ناکامی۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ تکبر میں ناکامی ہوتی ہے، سچ میں خوشی اور جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان۔ آدمی ان باتوں کو یاد رکھے تو کبھی بھائی سے بھائی نہ لڑے، اور کبھی بھی کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچائے، اور اسلام کا پیکار رہے بالکل۔ کسی کے مسلک کو نہیں چھوڑو، جیسے کہ ارطغرل نے خاتمہ کر دیا تمام منگولوں کا بھی اور صلیبیوں کا بھی، اور جتنے غدار تھے ان کا بھی خاتمہ کر دیا، جو آپس میں ایک دوسرے مسلمان بک جاتے ہیں، غدار ہو جاتے ہیں، ان کا بھی خاتمہ کیا۔ تب 1280 میں وفات پائی۔ اس سے پہلے 3 بر اعظموں پہ حکومت کی ہے عثمان نے، سلطنت عثمانیہ۔ پھر اس کے بعد سازش کے تحت ہی وہ ختم ہوئی نا۔ مسلمان جو تھے ان میں غدار جو تھے بہت سے، وہ بکتے رہے۔ تو میری بھی یہ درخواست ہے سب لوگوں سے کہ آپس میں بھائی چارہ بن کے رہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں اور اتنا تکبر نہ کریں۔ عاجزی اچھی چیز ہے، ہمارے نبی پاک نے عاجزی بتائیے کہ آپ عاجزی سے رہو۔ وہ محسن انسانیت تھے، انسانوں کی خدمت کرنے پہ آئے تھے، اور پوری دنیا، پوری کائنات انہی کے لیے بنی تھی۔ وہ رحمت للعالمین تھے، وہ ہمارے نبی، آخری نبی تھے۔ جس طرح کے خلیفاؤں میں آخری خلیفہ حضرت علی، اس طرح نبیوں کے سردار آخری نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی تھے، اور ان کی سنت پہ چلنا ہمارے لیے فرض ہے۔ ان کی ہر چیز ایسی ہے کہ مانو تب بھی مسلمان ہو، اور نہیں مانو
تب بھی انہوں نے کہا نہیں مانو تب بھی مسلمان. نہیں ماننے کا مطلب پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے, جھوٹ بولنا حرام ہے, دھوکہ دینا حرام ہے, سود کھانا حرام ہے, وہ نہیں مانو تب بھی مسلمان. ان کی حکمت دیکھو ہمارے نبی کی, ان کی حکمت میں برکت ہے. ان کی سنت پہ چلنا چاہیے, ان کے عاشق رسول ہونا چاہیے, اور توکل تو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ توکل تو اللہ کریں گے, عاشق رسول بنیں گے, دھوکہ نہیں دیں گے, بھائی سے بھائی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, نہ بھائی کا بھائی قتل کرے گا, بلکہ ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے. انسانیت کی یہی ہے. وہ کیا زندگی جو اپنے لیے جی دوسروں کے لیے جیے, دعائیں بھی لو, اس میں برکت بھی ہوتی ہے. کسی کے ساتھ کوئی سازش نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اگر وہ پریشان یا دکھ حال ہے تو اس کے پورا ساتھ دینا چاہیے ہر قسم کا. تو میری یہ خواہش ہے, یہ درخواست ہے آپ لوگوں سے اور حکمرانوں سے بھی کہ اپنی عوام کا خیال رکھیں ہر طرح. اور نہیں تو آپ ارطغرل ڈرامہ دیکھیں. یہ عمران خان ارطغرل ہی بنا ہوا ہے آج کل. تو ارطغرل ڈرامہ دیکھ کے آپ کچھ ہو جائیں گے کہ واقعی کتنی توکل ہے. ہمارے حکمران بھی اگر ایسے ہو جائیں نا, کوئی کسی قسم کی غداری نہ کریں اور پاک فوج سے وفاداری کریں. پاک فوجی تو ہمارے کام آتی ہے. اور داخلی امور میں پولیس, یہ پولیس بھی ہمارا کام یہ تھوڑی کہ ہم پولیس کے خلاف بولیں یا ہم پاک فوج کے خلاف بول رہے ہیں. پاک فوج تو ہمارے ہر دکھ درد میں ساتھ ہوتی ہے. اللہ کے بعد پاک فوجی تو آتی ہے. زلزلہ آئے, طوفان آئے, آندھی آئے, دہشت گردی ہو تو ہم دیکھتے ہیں کس کی طرف, پاک فوج کی طرف. تو ہم انہیں سے غداری کریں تو یہ بالکل ناانصافی ہے, غلط ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں محب وطن ہونا چاہیے, پاکستان کا وفادار رہنا چاہیے, اس میں شک نہیں کرنا چاہیے وفاداری میں. اب میں اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.